بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 20 ربیع الاول 1445 ہجری مطابق 6 اکتوبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 51، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اس غزوے میں کوئی بڑی جنگ تو پیش نہیں آئی، لیکن کچھ ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے گہرے اثرات چھوڑے۔ منافقین کا اصلی چہرہ سب سے زیادہ کھل کر اسی موقع پر سامنے آیا۔ اس سے پہلے کے دور میں دشمنان اسلام کی کوششوں اور حرکتوں کا انداز دوسرا تھا، مگر اس بار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر عیب لگانے کی کوشش کی۔ اس غزوے میں دو اہم واقعات جو پیش آئے، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ایک ذرا سی بات پر ایک انصاری اور مہاجر شخص کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن عبی نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انصاریوں کے اندر تعصب کی چنگاری بھڑکانی چاہیے۔ اس نے کہا کہ یہ مصیبت تم نے تو خود مول لی ہے، تم نے انہیں یعنی مہاجرین کو اپنے شہر میں اتارا، انہیں اپنے پیسے مال دیے، دیکھو اگر تم اب بھی انہیں دینا بند کر دو تو وہ یہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ خدا کی قسم اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے جو معزز ترین آدمی ہے وہ ذلیل ترین آدمی کو مدینے سے باہر نکال دے گا۔ یہ ساری بات ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سن رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ عبداللہ بن عبی کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے تو وہ حضور کی خدمت میں آیا اور قسم کھا کھا کر کہنے لگا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ وہاں موجود لوگوں نے بھی کہا کہ زید بن ارقم ابھی کم عمر ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ وہم ہو گیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کی بات سچ مان لی۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غم ہوا کہ مجھے جھوٹا بنا دیا گیا، اس غم کی وجہ سے میں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی اور یہ بتا دیا کہ زید بن ارقم نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ حرف بحرف سچ ہے۔ عبداللہ بن عبی جھوٹا اور مکار ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر تم خرچ نہ کرو تو وہ چلتے بنے، اور منافقین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو عزت والا شخص وہاں سے زیادہ ذلیل شخص کو نکال باہر کرے گا۔ سورہ منافقون آیت نمبر 7 اور 8۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم کو بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تصدیق کر دی۔ سلسلہ جاری۔ سلسلہ درس حدیث، قسط نمبر 11، دنیا دھوکے کا گھر ہے، ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسے تم مسافر ہو یا عارضی طور پر کسی راستے پر چلنے والے ہو۔ بخاری 64:16۔ انسان دنیا میں آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے دنیا کو برتنا ہی ہوگا۔ دنیا میں رہنے کے لیے اسے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ان کوششوں میں دنیا میں اس طرح کھو جانا کہ دنیا ہی اسے سب کچھ لگنے لگے، یہ ذرا ڈرنے والی بات ہے۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم ہر وقت دنیا کے بارے میں ہی سوچا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری 5 وقتہ نمازیں بھی ہمیں دنیا کی محبت سے باہر نہیں نکال پاتی کہ نمازوں میں بھی ہم دنیا کے متعلق ہی سوچتے رہتے ہیں، جبکہ ہمیں دنیا سے بس اتنا ہی تعلق رکھنا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا مقابلہ کمپیریزن اس طرح کرو کہ ایک طرف تو صرف ایک انگلی میں لگا ہوا پانی کا قطرہ ہو اور دوسری طرف پورا کا پورا سمندر ہو جس کی اتھا کا کوئی اندازہ نہیں۔ تو یہ قطرہ دنیا کی پوری زندگی ہے جو بہت مختصر اور محدود ہے، اور یہ سمندر کی مثال پوری آخرت ہے جو لامحدود ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 58 جلد نمبر 2۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ غفلت سے باہر نکلیں، آخرت کی فکر کریں۔ دنیا میں ہماری جتنی زندگی بچی ہے اسے غنیمت جانیں، دنیا کی اتنی ہی فکر کریں جتنے دن یہاں رہنا ہے، اور جتنے دن آخرت میں رہنا ہے اتنی وہاں کی فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ دستک، اپنی سوچ ہمیشہ بلند رکھیے۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ انسان کو بلندی پر لے جانے والی ایک نہایت پاورفل چیز
اس کی سوچ ہوا کرتی ہے۔ جس انسان کی سوچ بلند ہوتی ہے اس کی پرواز بھی اونچی ہوتی ہے، اس کا کام اور نام اونچا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر امنگیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ کم وقت میں بھی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اپنے اندر طاقت پاتا ہے۔ پھر ایسا شخص تھوڑی سی چیز پر یا معمولی سی ڈگری پر قانع نہیں ہو جاتا، بلکہ ہمیشہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتا ہے۔ گویا اس کا یقین بن جاتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ انسان کی جب سوچ بلند ہوتی ہے تو پھر وہ ان کاموں سے بچتا ہے جو اس کے مقام اور معیار کو گرانے والے ہوں، بلکہ وہ ہر چیز میں خوبی اور بہتری کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ جس فیلڈ میں جاتا ہے ایک لازوال نقش چھوڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے بولنے، کرنے، سمجھنے سے بھی ایک چیز طاقتور ہے، اور وہ ہے آپ کی سوچ۔ آپ کی زندگی میں آنے والے تمام واقعات اسی کے مرہون منت ہیں۔ جتنی اعلیٰ درجے کی زندگی درکار ہے، اسی قدر اعلیٰ درجے کی سوچ بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنی سوچوں کو کبھی نظر انداز مت کریے، بلکہ انہیں سنوارنے، نکھارنے پر توجہ دیجیے۔ پھر اندر کی تبدیلی ہی حقیقی تبدیلی ہوگی جو ہر مشکل سے مقابلہ کرنے کی سکت رکھے گی۔ آج سے ہی اپنی سوچ پر کام شروع کریں، اس کا کوئی معیار متعین کریں اور اپنے معیار مطالعے میں جتنا ممکن ہو اضافہ کریں۔ دنیا میں ہر بڑے اور عظیم کام کی ابتدا سوچ ہی سے ہوا کرتی ہے، اس لیے اپنی سوچ کو نظر انداز مت کریں۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اونچی اور اچھی سوچ کا فائدہ صرف آپ کو ہی نہیں ملتا، بلکہ آپ کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کو بھی ملتا ہے۔ مسائل: مسبوق امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ مسبوق یعنی جو جماعت میں بعد میں شریک ہوا، اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا حکم ہے؟ اگر مسبوق بھول کر امام سے پہلے یا امام کے بالکل ساتھ سلام پھیر دے، اس طور پر کہ لفظ السلام امام کے بالکل ساتھ کہا ہو، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر امام کے بعد سلام پھیرے اس طور پر کہ امام اس سے پہلے لفظ السلام کہہ چکا ہو، جیسا کہ عموماً ہوتا ہی ہے، تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ اگر مسبوق نے جان بوجھ کر سلام پھیرا ہو تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ دارالفتہ بنوری ٹاؤن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔